وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 7ویں پارے کا 18واں رکوع ہے، جس کے اندر 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 95 سے آیت نمبر 100 تک۔ یہ سورہ نام سورہ نمبر 6 کی آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ بے شک اللہ ہی اناج کے دانے اور پھلوں کی گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہی زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، یہی تو اللہ ہے، پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے، اور اسی نے رات کو آرام کے لیے اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا ہے، یہ نہایت غالب خوب جاننے والے اللہ کا اندازہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ معلوم کرو۔ یقیناً ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دی ہے جو جانتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ اور وہی اللہ ہے جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ اور سونپے جانے یعنی دفن ہونے کی جگہ بنائی۔ یقیناً ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کر دی ہے جو سمجھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضْرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ اور وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے ہر طرح کی نباتات اگائیں، پھر ہم نے اس سے سبزہ ہرے بھرے کھیت اور درخت اگائے۔ ہم ان کوپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے گندم، جو، مکئی وغیرہ کے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفے سے پھل کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ سے جھکے ہوئے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغات اگائے، آپس میں ملتے جلتے بھی اور جدا جدا بھی۔ یہ درخت جب پھل لانے لگتے ہیں تو ان کے پھل دینے اور ان کے پکنے کی کیفیت کو ذرا غور سے دیکھو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور اس سب کے باوجود لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، حالانکہ اسی اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور انہوں نے بغیر کسی علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لیے، حالانکہ وہ پاک ہے اور بلند ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 7ویں پارے کا 18واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نام سورہ نمبر 6 کی 6 آیتیں ہیں، 95 سے 100 تک۔ آپ 95 سے 99 کے درمیان غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا، اور غور کرنے کی بات ہے، چند نشانیاں ہیں ایک اللہ کو ماننے کے لیے۔ اللہ دانے کو اور گٹھلیوں کو پھاڑتا ہے۔ آپ غور کیجئے، وہ دانے کو پھاڑا، کس طریقے سے زمین کے اندر دانہ گیا، پھر اللہ تعالیٰ کیسے درخت اگاتا ہے، گٹھلیوں کو بھی اللہ پھاڑتا ہے، اس سے درخت کیسے نکل رہا ہے۔ زمین تو ایک ہی ہے لیکن دانے الگ الگ ہو گئے، پھر اسی طرح درخت الگ الگ ہو گئے۔ کون ایسا کرتا ہے؟ پانی تو ایک ہی ہے لیکن کون ہے جو اس پانی کے ذریعے مختلف قسم کے درختوں کو اگا رہا ہے؟ تو غور تو کرو۔ پھر آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ مردے کو زندے سے، زندے کو مردے سے نکالتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے، حیوانات سے انڈے جو مردے وہ نکلتے ہیں، پھر انڈے سے اللہ تعالیٰ مرغی نکالتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا جائے کہ حی یعنی زندہ اور میت یعنی مردہ، تو زندہ جو ہے وہ مومن ہے اور جو مردہ ہے وہ کافر ہے، یعنی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ صبح کا نکالنے والا اللہ ہے، تو کس طریقے سے رات کے اندھیرے سے صبح کو نکالتا ہے، پھر اسی طرح رات کو اللہ تعالیٰ اندھیرا کر دیتا ہے تاکہ لوگ رات میں آرام کریں اور دن میں کام کریں۔ پھر اسی طرح اللہ نے آسمان و زمین کا نظام بنایا ہے، سورج اور چاند کو حساب کے لیے رکھا ہے، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون بنایا ہے، سکون کا ذریعہ بنایا، راحت کی چیز بنائی ہے۔ اگر اندھیرا نہ رہے تو کیسے آدمی سکون حاصل کرے گا؟ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، اور جب بارش نازل کرتا ہے تو آپ بارش کا پانی دیکھیے، اس سے مختلف قسم کے درخت اگے ہوئے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ مختلف قسم کے جو درخت ہیں ان کے پتے بھی الگ الگ ہیں،
کبھی کبھی پتے ملتے بھی ہیں لیکن پھل الگ الگ ہیں، مزہ الگ الگ ہے، رنگ الگ الگ ہے، کلر الگ الگ ہے۔ کون ہے جو یہ سب چیزوں میں مزہ ڈالتا ہے؟ آپ غور کریں، پانی تو ایک ہی ہے لیکن کھٹا پھل بھی ہے، میٹھا پھل بھی ہے۔ کون یہ سب کر رہا ہے؟ پانی تو ایک ہی طریقے کا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ میٹھے درخت کے لیے الگ پانی، کھٹے کے لیے الگ پانی، زمین تو ایک ہی طریقے کی ہے، لیکن کون ہے ان درختوں کے اندر یہ سب پیدا کر رہا ہے؟ رنگ الگ الگ ہیں، مختلف قسم کے پھول ہیں، بوٹے ہیں، انگور ہیں، زیتون ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آدمی کو چاہیے غور کرے اور ایک اللہ کو مان لے۔ پھر اسی طرح آگے بیان کیا گیا کفار مکہ کا شرک تھا، ان لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے جنات سے رشتہ قائم کر لیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، جبکہ اللہ نے جنات کو خود پیدا کیا، انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اسی طرح کفار مکہ نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا لی، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، نعوذ باللہ، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔